آج ہم آپ کی ملاقات ملتان کے ایک ایسے انوکھے بکرے سے کروائیں گے جو اپنے مالک کو ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے اور یہاں تک کہ کس بھی کرتا ہے، اور وہ اپنے مالک کا اتنا لاڈلا ہے کہ رات کو اے سی میں سوتا ہے اور دن کے وقت کارپٹ پہ بیٹھتا ہے۔ اس بکرے کی خوراک میں کیا کیا شامل ہے اور اس کے مالک کی اس کو بیچنے کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، ملتان اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آشف پٹھان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ملتان کے ایک ایسے لاڈلے بکرے سے کروائیں گے جو اپنے مالک کو حق کرتا ہے، کس کرتا ہے اور ہینڈ شیک بھی کرتا ہے، اور یہ اپنے مالک کا اتنا لاڈلا ہے کہ یہ کارپیٹ پہ سوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دانش حنیف۔ جی، آپ نے اتنا لاڈلا بکرا پالا ہوا ہے، یہ کس طرح سے پالا، کب پالا اور اس کو کس طرح سے آپ نے یہ سب کام کرنے کے لیے ٹرین کیا؟ جی یہ بہت چھوٹا تھا ہم لوگوں نے جب سے پالا، اور یہ گاڈ گفٹڈ ہے، باقی ہم نے اسے تھوڑا بہت پالش کیا ہے۔ یہ بچپن سے ایسے اس کی حرکتیں تھی، تو ہم نے جب دیکھا کہ ایسی اس کی حرکتیں ہیں، پھر ہم نے اس کو لاڈ تو دیا، آف کورس میں نے اپنے سارے بکروں کو دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، پر ہم نے اس کے اوپر خصوصی اٹینشن ہم لوگوں نے اس کو زیادہ دی ہے۔ تو اس میں یہ کیا کیا آپ اس کو خوراک کھلاتے ہیں؟ اس کو ہم زیادہ تر میٹھے میں دیتے ہیں چیزیں، اور جان کو میٹھا کھانا بہت پسند ہے، اور سبزی اس کے سبزی منڈی سے اس کے لیے پھل فروٹ آتے ہیں، اور باقی ایک اسپیشل شاپ ہے فروٹ چاٹ کی، ادھر سے اس کے لیے پھل آتے ہیں، گڑ، شکر اور لسی پیتا ہے یہ میٹھی، ٹھیک ہے، اور گندم کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو اتنا لاڈ دیا ہوا ہے کہ قالین پہ سوتا ہے، ٹھنڈے کولر پہ سوتا ہے، اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ بہت سینسیٹیو ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو ایسا ماحول دیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی آئیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنک ہے، اور جب یہ زیادہ دھوپ میں بیٹھتا ہے تو بالکل ریڈش ہو جاتے ہیں اور ٹیئرز آنے لگ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو اتنی زیادہ سہولت میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے قربانی کے لیے لیا ہے یا اس کو آگے سیل کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ہم لوگوں نے سیل کرنا ہے اس کو۔ اس حوالے سے آپ کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں؟ اس کی ڈیمانڈ تو دیکھیں، جیسے یہ بکرا ہے اس کا تو انمول ہے قیمت، ٹھیک ہے، کوئی مول نہیں ہے، جو مجھے لگے گا اچھا کسٹمر ہے، اس کو اچھی کیئر سے رکھ سکتا ہے اور مناسب پیسے دے سکتا ہے، میں اسے دے دوں گا۔ اور آپ اس وقت کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ، کیونکہ اس کا خرچہ بہت ہے، اس کے لیے میں نے 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ میرے گھر پہ آئے تھے آپ نے دیکھا تھا ڈاکٹر اسپیشلی اس کے لیے آیا ہوا تھا وہ۔ تو اس ڈیلی بیس پہ اس کو ڈاکٹر وغیرہ بھی ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں، تو کیا چیک اپ ہوتا ہے اس کا، کہ کیا کیا وہ چیک کرتے ہیں، اور جو نوکر چیک کر رہے ہیں وہ کس طرح سے اس کی خدمت کرتے ہیں؟ جی میں نے 2 نوکر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہفتے میں 2 بار ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے جان کو کہ اس کا ٹمپریچر تو نہیں ہے اور کوئی مطلب سب تو ٹھیک ہے، کھا پی بالکل صحیح رہا ہے، اور اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے بس ڈاکٹر۔ آپ نے اس بکرے کو اتنے لاڈ پیار سے رکھا ہوا ہے، تو اس سے اتنا لاڈ یا پیار کا کیا مقصد ہے؟ کیوں آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہوا ہے؟ ایک تو اس کی حرکتیں بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شروع سے گاڈ گفٹڈ تھا، تو کچھ مطلب اس کو اٹریکشن ہوتی ہے انسان کو جب ایسی حرکتیں کرتا ہے کوئی جانور، اور دوسرا اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، تو مجھے ویسے ہی سے پیار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہم مزیدار بات دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا نام جان ابراہیم رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ وجہ ہے کیونکہ آپ اس کی باڈی دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو مسلز لکھتے ہیں بالکل جان ابراہیم کی طرح لگتا ہے، یہ چوڑا چوڑا لمبا لمبا، اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے جان ابراہیم۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بکرا کتنا خاص اور کتنا یونیک قسم کا بکرا ہے۔ اگر اس طرح کے بکرے آپ بھی اپنے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس بھائی سے رابطہ کریں، نیچے نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس طرح کے بکرے ساتھ لے جائیں، ان کو پالیں، قربانی کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔